بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم: وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ صلوات۔ یہ ایک انتہائی مہم اور اہم ترین مجلس ہے سلسلہ اعضاء کی، اور ظاہر ہے کہ بڑی محنت کی ہے ادارے نے، پورے طور پر اس کی تشہیر بھی کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں لوگ شریک ہو سکیں۔ توفیقات الہی کا میں بھی طالب ہوں اور آپ کے لیے بھی دعا گو ہوں۔ یہ 3 روزہ مجالس کا سلسلہ بسلسلہ ابن الرضا، گویا ہم نے ایک طور پر خدمت دینے کی کوشش کی۔ قابلیت تو نہیں تھی، لیاقت بھی نہیں تھی، لیکن ایک توقع ہے اور یقیناً ایک تمنا ہے اسی بارگاہ میں کہ جس کا ہم تذکرہ کرتے ہیں کہ وہ ان مساعی کو مشکور فرمائیں، مقبول فرمائیں، اور جو عبادت آپ نے کی ہے اور مسلسل کرتے ہیں۔ میرے پاس لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب 2 مہینے 8 دن، ٹھیک ہے 2 مہینے 8 دن اپنی جگہ ہے، لیکن کون سا ایسا قلب ہے کہ جس میں مستقلاً حسین نہ رہتے ہوں؟ کون سا ایسا دل ہے جس میں کہ ولائے محمد و آل محمد نہ رہتی ہو؟ مجھے تو نہیں معلوم ہے کہ کس طریقے سے انسان کی گزر بسر ہوتی اگر یہ گھرانہ نہ ہوتا۔ یہ خود ایک عجیب موضوع ہے اور اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کیا کیا ہے اس گھرانے نے، کس طرح سے ہماری مدد کی ہے اس گھرانے نے، کس طرح سے ہماری نصرت کی ہے اس گھرانے نے، ہم کیا، ہماری بساط کیا۔ کہنے کی باتیں ہیں کہ اگر ہم ہوتے تو یوں کرتے، اگر ہم ہوتے تو اس طرح سے نصرت کرتے، ہم ہوتے تو اس طرح سے آپ کی مدد کرتے۔ ہم نے تو یہ دیکھا کہ انہوں نے ہی ہماری مدد کی ہے اور وہ آج بھی کر رہے ہیں، قیامت تک کرتے رہیں گے۔ ہم سے نہیں معلوم کہ ہم سے کیا ہوا یا ہم کیا کر سکے، خدا بہتر جانتا ہے۔ جس زمانے میں جی رہے ہیں، جس زمانے میں سانس لے رہے ہیں، اس میں اب چیزیں بالکل ٹرانسپیرنٹ ہو گئی ہیں۔ اس کے اندر کسی بھی قسم کے تکلف کو برطرف کیجئے، حقیقت پر آئیے اور یہ دیکھیے کہ کیا ہم نے کیا اور وہ کیا ہمارے لیے مسلسل کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ازراہ تکلف یہاں ہم جمع ہیں، نہیں،
یہ ہمارا وتیرہ ہے، یہی ہمارا شعار ہے، یہی ہمارا طریقہ ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ بجائے اس کے کہ اس مجلس کو مثلاً یہ کہ کل مغرب سے پہلے ادا کیا جاتا، یہ سوچ کر شاید کہ شب لگ چکی ہے اور رات آ چکی ہے اور شب ہشتم میں ہم اس تذکرے کو قائم رکھ سکتے ہیں اور کر سکتے ہیں، صحیح ہے، درست ہے۔ لیکن کل عین اس وقت جب ایام عزاداری کا اختتام ہو جائے گا اور آپ کسی عید کی تیاری میں مصروف ہوں گے تو ان ریٹراسپیکٹ جس کو کہتے ہیں نا، مڑ کے بھی ذرا دیکھیے، فقط یہی نہیں کہ اس لمحے موجود میں جینے کی کوشش کیجئے، ذرا سا مڑ کے دیکھیے کہ کیا حسرتیں رہیں، کیا غم رہا، کیا تکالیف رہیں، کیا مصیبتیں رہی ہیں۔ بہت مشکل ہوتا ہے، یعنی اگر میں آپ سے عرض کروں کہ کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ کچھ دیر پہلے مجلس ہو رہی تھی، اب جشن ہو رہا ہے، صحیح ہے، اپنی جگہ صحیح ہے، ساعت نے تب اپنے آپ کو تبدیل کیا اور آپ، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان جو احساسات اور جذبات کا انسان ہے، جو محسوسات و معقولات کا انسان ہے، وہاں پر مجھے حیرت یہ ہوتی ہے کہ کس تیزی سے ہم کو گویا آمادہ ہونا پڑتا ہے کہ ابھی ہم یعنی ہم و غم میں تھے، اب محل انبساط میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو ایک چیز بڑوں نے کہی ہے، اور یہاں جتنے ہمارے احباب بیٹھے ہوئے ہیں، بہنیں سن رہی ہیں، یاد رکھیے کہ وہ آپ کا غم ہو یا وہ آپ کا جشن ہو، دونوں کے لیے جس بات کو پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ ہر دو صورتوں میں آپ کا عمل عقل کے تابع ہو۔ یعنی آج آپ مجلس کر رہے ہیں، لباس آپ کے سامنے ہے، نشست و برخاست آپ کے سامنے ہے، تمدن و تہذیب کے پورے پیکر ہیں، مجھے کہنے کی تو ضرورت نہیں ہے، بات تو چھوٹے بچوں سے کی جاتی ہے، بڑوں سے تو میں بات کر بھی نہیں رہا ہوں، لیکن وہ یہاں بیٹھے ہیں تو بڑا ان کا احسان ہے کہ وہ تشریف فرمائے۔ میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ جو سلیقہ مجلس حسین میں ہے، اسی سلیقے کو جشن حسین میں بھی باقی رکھیں۔ یہ ہے میرا معروضہ، یہ ہے میرا مطالبہ، یہ ہے میری تمنا، اور کچھ نہیں ہے۔ یعنی جس سلیقے سے آپ یہ مجالس کو برپا کرتے رہے ہیں، اس میں ایک آپ کے گفتار کا بھی طریقہ تھا، آپ کے کردار کی بھی ایک صورت تھی، اور ظاہر ہے کہ اب کہنا تو نہیں چاہیے، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ انبساط کے مواقع آتے ہیں زندگی میں، خوشی کا لمحہ ایسا نہیں کہ نہیں آتا ہے، مگر اس خوشی کو اسی گھرانے سے جب آپ جوڑیں گے تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ خوشی بھی تابع عقل ہو، پابند عقل ہو، یعنی کردار میں بھی وہی عظمت نظر آئے، گفتار میں بھی وہی طہارت نظر آئے۔ اپنی زبان کو آلودہ نہ کیجئے، اپنی فکر کو آلودہ نہ کیجئے، کوئی کچھ بھی کہتا رہے اپنے آپ کو بھول نہ جائیں، نہیں جملہ کہوں بہک نہ جائیں، فقط اس لیے کہ خوشی کا موقع آ گیا۔ عقل مندوں کے ہاں خوشی کے معنی اتنی ہی اطاعت ہے، اتنی ہی تابعداری ہے، اتنی ہی طہارت ہے جتنا کہ غم کے موقع پر ہے۔ آپ کو غم ایسا نہیں ہے کہ ایک ایسی منزل پر رکھتا ہے کہ جہاں پہ کوئی آپ کو یہ کہتا ہوا پایا جاتا ہے کہ غم ہے تو صورت بنائے رکھنا، نہیں، تعلق قلب سے ہے، تعلق قلب سے ہے۔ یہی تو میں آیت پڑھ رہا ہوں اعراف کی، لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل ہیں مگر تفقہ نہیں کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس کم از کم یہ آیت پڑھتے ہوئے اطمینان قلب یہ ہے کہ جس گھرانے کی ہم تعصی کرتے ہیں
وہاں پر ہمارے لیے آسان ہے معرفت حق. جو معرفت حق آسان ہے تو اس کا تعلق قلب مومن سے ہے، اس قلب مومن کا تعلق بصیرت مومن سے ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے پاس اتنی انسائٹ ہونی چاہیے جس کے نتیجے میں آپ کی آئی سائٹ ڈیولپ ہو. اگر انسائٹ نہیں ہے تو آئی سائٹ نہیں ہے. دیکھتے جائیے دنیا کو، مگر یہ بتائیے اور یہ بتلائیے کیا کوئی انسائٹ بھی ہے؟ دل بھی بصیر ہے کہ دل خفتہ ہے، دل مردہ ہے، دل زندگی سے محروم ہے؟ تو معلوم یہ ہوگا نہیں. جس گھرانے سے ہمارا تعلق ہے انہوں نے ہمیشہ ہمیں بیدار رکھا ہے. تو ظاہر ہے کہ ہمارے لیے غفلت کے کوئی معنی ہیں ہی نہیں. قرآن نے تذکرہ کیا ہے، یقیناً کیا ہے، انتباہ کے لیے کیا ہے، متنبہ کیا ہے، ورڈ آف کوشن ہے کہ دیکھو ایسا اگر نہیں ہوگا تو پھر تم غافل شمار کیے جاؤ گے. لہذا غفلت سے نکل آؤ، اور غفلت سے نکلنے کے لیے ہمیں وہ سرمایہ حیات دے دیا، وہ ہمارے لیے سرمایہ عطا کر دیا کہ جو امتوں میں کسی کو نصیب نہیں ہوا. کبھی بھی یہ نہ کہیں کہ بس یہ ہم تک نعمت پہنچی. نہیں، قدر نعمت اگر نہ ہو تو ہاتھوں سے نعمت نکل جاتی ہے، دوسروں تک پہنچ جاتی ہے، خبر بھی نہیں ہوتی کہ یہ نعمت ہم سے کیسے جدا ہو گئی. لہذا اگر محمد و آل محمد کو نعمت جانتے ہو تو قدر کرو. قدر کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہ جو اقوال ہیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے بصورت اعمال. ان کے اقوال آپ کے اعمال، یہی پیرٹی رہے گی، یہی طریقہ رہے گا، اسی طور سے نسبت رہے گی، اسی طور سے آپ کا تعلق خاطر رہے گا. یہ آج کی مجلس میں پیغام کی صورت شاید دے رہا ہوں، مگر میں چاہتا ہوں کہ ذرا سا آپ اس کو ملاحظہ فرمائیں. دیکھیے آپ کا بہت بلند مقام ہے، یہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. جس امام کا تذکرہ کر رہے ہیں ابو ہاشم جعفری نے ایک مرتبہ آ کے ابن الرضا امام حسن عسکری علیہ السلام سے کلام مجید کی ایک آیت کو سامنے رکھ دیا. ان کا مولا مسلسل قرآن پڑھتا ہوں. دیکھیے یہ وہ نام ہے کہ اگر آپ ذرا سی توجہ دیں تو محسوس یہ کریں گے کہ اصحاب خاص میں شمار ہے، اور ایک نہیں متواتر ائمہ کے ادوار کو دیکھا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فقط ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں صحابی صحبت کی وجہ سے، نہیں، بلکہ یوں کہیے کہ یہ جو صحابیت ہے معرفت کے سبب ہے. دو طرح کی چیزیں ہیں نا، ایک تو صحبت صحابی، ایک معرفت اور پھر صحابی. تو لطف کہاں آپ کو زیادہ آئے گا؟ آپ کہیں گے کہ ہم کیا جانے کیا صحبت رہی، کتنی دیر پاس رہے، کتنی دیر الگ رہے. ہمیں تو بتاؤ کہ اگر مختصراً بھی رہے تو معرفت بھی ہے. تو جواب آئے گا کہ ہاں معرفت. تو یہی ہمارے پاس، ہمارا نقطہ نظر صحابیت کے لیے کچھ اور نہیں ہے. ہم کبھی ڈس ریسپیکٹفل نہیں ہوتے. ایک بات یاد رکھیں، آپ ہمیشہ یاد رکھیں ہمارے نوجوان، کہ اسی لیے ہمارے پاس ہم دشنام ترازی نہیں کرتے. ہمارے پاس ہم مغلظات، یعنی ہمارے پاس طریقہ نہیں ہے ممبر سے اس زبان کو بیان کرنے کا. نہیں، اس لیے کہ اگر تعریف واضح ہے تو مغلظات کی ضرورت کیا ہے. کوئی اگر مجھ سے کہیں صحابی بر بنائے صحبت، خاموش ہو جائیے، اس لیے کہ وہ معیار طے ہو گیا. لیکن اگر کوئی کہے صحابی بر بنائے معرفت تو پھر خدا کا شکر ادا کیجئے، یہ بھی مرحلہ طے ہو گیا. کچھ بھی آپ نے نہیں کہا مگر دونوں ہی باتیں ہو گئیں. ایک کی تاریخ پہچانی گئی کہ یہ تاریخ ہے فقط صحبت 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 صحابیت، لیکن معرفت نہیں ہے. معرفت نہیں ہے. بھائی آپ کیا بات کر رہے ہیں؟
مطلب آپ کو معلوم ہے کسی نے، میں نے یہ باتیں اتنی اہم باتیں ہیں کہ ابو ہریرہ سے کسی نے سوال کر دیا، بات میں بات آ رہی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بھائی اتنی حدیثیں، یعنی ابھی جمعہ 8 دن تم کو نہیں ہوا اسلام لا کے، بھائی یہی تقریباً یہی محاورہ بنے گا. اگر خیبر کے بعد کا اسلام ہے تو اس کا محاورہ یہی ہوگا، کوئی اور محاورہ نہیں ہوگا. وہاں سبوں نے کہہ دیا اتنی حدیث ہے، یعنی اب آپ کے سامنے بخاری کو کھول دیجئے، مسلم کو کھول دیجئے، مشکات آپ کے سامنے ہے، ماجہ ہے، ترمذی ہے، نسائی ہے، احمد ابن حنبل ہے، سبھی ہیں نا. 7,000 سے زیادہ حدیثیں ہیں ابو ہریرہ سے. تو پوچھ لیا کسی نے، یہ پوچھا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ ہم نہیں معلوم کب سے ساتھ ہیں، تاریخ بھی یاد نہیں ہے، اور تم ابھی یعنی یہ خیبر کا معرکہ اور یہ تمہارا اسلام، اور یہ تم آ گئے صفوں میں ہماری، اور آ کے مسلسل حدیثیں اور حدیثوں پہ حدیثیں. تو ابو ہریرہ گھبراتے نہیں ہیں، مسکرا کے کہا کہ فرق تم میں اور مجھ میں یہ ہے کہ میں نے مسلسل صحبت اختیار کی، تم وہاں سے غائب رہا کرتے تھے. تم اگر وہاں موجود ہوتے تو اتنی حدیثیں تم بھی کہہ سکتے تھے. تو معلوم یہ ہوا اب صحبت کی تعریف میں بھی کچھ اور گڑبڑ ہے، اور وہ یہ کہ وہاں بیٹھنا لازم ہے. صحبت کا مطلب بیٹھے بھی تھے. تو اب وہاں گفتگو یہ ہو رہی ہے کہ صحابیت کے تعلق سے صحبت ہے، تو صحبت میں بھی بیٹھنا شرط ہے. تو اگر بیٹھے نہیں ہیں تو کہاں سے حدیث دو گے؟ اس نے کہا میں بہت بیٹھا، یعنی 7 ہجری ہے فتح خیبر، تو اگر کچھ نہیں تو 4 برس 3.5 برس. تو آ گئی اتنی حدیثیں. ہمارے پاس صحابیت جو کہ یقیناً صحبت کا نتیجہ، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہیں، لیکن اصل کیا ہے اس کی؟ اصل ہے معرفت. کتنا عرفان ہے، نہیں کتنا اس ذات سے متعارف ہو جس کی صحبت میں بیٹھتے ہو، کتنا تمہارا اس ذات سے تعارف ہے، جانتے بھی ہو. یعنی دیکھیے انٹروڈکشن کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ تمہارا نام کیا ہے، تمہارے باپ کا نام کیا. ہمیشہ یاد رکھیے یہ حسب نسب اپنی جگہ، مگر جس وقت آپ لفظ انٹروڈکشن استعمال کرتے ہیں اس کا مطلب یہ تعارف تمہارے علم کا ہونا چاہیے کہ علم کتنا ہے. یہ اصول ہے. آپ کے پاس علماء کی جب انٹروڈکشن ہوتی ہے یا انٹروڈکشن کروایا جاتا ہے تو وہاں پہ حسب نسب کی گفتگو نہیں ہے، وہاں پیچھے کتابوں کو دیکھا جائے گا، وہاں پہ پوچھے سلسلے کو دیکھا جائے گا کہ کس نے کس کی شرح لکھی، پیچھے تک کہاں تک جا رہا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ کہ جہاں علم تعریف کا سبب بنتا ہے تو پھر معاملہ 50-100 برس پہ جا کے نہیں رکتا ہے، معاملہ جا کے مل جاتا ہے آل محمد سے. یہ ہمارا طریقہ ہے. تو وہاں ابو ہاشم جعفری تمام ائمہ کی صحبت بسبب معرفت. اور ایک مرتبہ بیٹھ کے پوچھا کہ مولا قرآن پڑھتا ہوں، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات باذن اللہ ذلک هو الفضل الکبیر. یہ سورہ فاطر کی آیت ہے، سمجھ میں نہیں آتی. اشکال کیا ہے؟ مولا اشکال یہ ہے کہ یہ ظالم لنفسه، مقتصد، سابق بالخیرات، یہ 3 کیٹیگریز ہیں. آخر کیسے سمجھیں کہ کون ہے؟ قرآن کی آیت ہے، فاطر ہے، آپ سے جا کے دیکھیں گے، پڑھیں گے، کھول کے دیکھ لیجئے کہ کیا عرض کر رہا ہوں. ترجمہ کر دیتا ہوں. پھر ہم نے کتاب کا وارث بنایا، الذین اصطفینا من عبادنا، اپنے بندوں میں جس کو ہم نے ظاہر ہے چاہا اس کو کتاب کا وارث بنا. کیسے چاہا؟ ہم نے ان کو مصطفیٰ کیا. یہ اس کا چاہنا ہے. آپ سمجھیں؟ وہ چاہتا جب ہے نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ انگریزی میں کہتے ہیں اسٹینڈ آؤٹ کر دینا. اب استفینا، استفا کیا ہے؟ پروسیس ہے، پورا ایک پورا پروسیس ہے. جیسے آپ کہتے ہیں نا کسی شے کو نتھار دینا، کسی شے کو فلٹر کر دینا، ہے نا؟ یہ آپ کے سامنے لفظ، آپ کے سامنے نہیں، کسی چیز کو خالص و اخلص کر دینا، یہ ہے. اب یہ پروسیس ہے اس کی بارگاہ کا. الذین اصطفینا من عبادنا، کتاب کا وارث ہم اس کو بناتے ہیں
کہ جس کو ہم اپنے بندوں میں نسبت اپنی طرف مصطفیٰ کرتے ہیں، یعنی اردو ترجمہ کیا ہے؟ چن لیتے ہیں. چن لینا پروسیس آف سلیکشن ہے، استفاء. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ. اب ہے نا ایک پورا پروسیس ہے. تو اس کیا ہوتا ہے؟ یہ وقف مطلق کے بعد کے نشانات کے بعد گفتگو کر رہا ہوں میں آپ کو. تو کون ہے؟ کچھ ایسے ہیں کہ جو اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں، کچھ ایسے ہیں مقتصد، وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، یعنی وہ جو میانہ رو ہیں، وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے حکم سے سبقت کرتے ہیں نیک کاموں میں. ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، یہ بہت بڑا فضل ہے، کبیر فضل ہے، اس کی بارگاہ سے بہت بڑا فضل ہے یہ. تو اب اشکال کیا ہے؟ کہا سنو، گھبرانا نہیں ابو ہاشم، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. تم نے پوچھا، بتانا میرا فرض ہے، اور اب میں بتا رہا ہوں. جن کے متعلق کہا نا کہ ظالم لنفسہ، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو امام کا یا امامت کا اقرار نہیں کرتے، اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں. وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اور جو مقتصد ہیں وہ کون ہیں؟ وہ ہیں جو امام اور امامت کا اقرار کرتے ہیں. دوسری صورت. اور تیسری سابقٌ بالخیرات بإذن اللہ، جو اللہ کے حکم سے نیک کاموں میں سبقت کرتا ہے، وہ خود امام ہے. تینوں چیزیں آ گئی ایک آیت میں. کتاب کا وارث ہم نے بنایا، اور کتاب کے وارث کے اندر یہ کیٹیگریز دے دی. ذالک هو الفضل الکبیر. یہ آیت کے تعلق سے جب امام وقت سے سنا ابو ہاشم نے رونے لگے. تو امام نے کہا کیوں روتے ہو؟ کہا اس لیے روتا ہوں کہ اللہ نے آل محمد کو اتنا بڑا درجہ اور یہ فضیلت بخشی ہے. اتنا بڑا درجہ، یعنی سابقٌ بالخیرات باذن اللہ، یہ اتنا بڑا درجہ ہے، اور یہ مقام ہے، یہ فضیلت ہے، یہ شرف ہے آل محمد کا. تو مسکرا کے کہنے لگے دیکھو ایک بات کو یاد رکھو کہ آل محمد کے شرف اور آل محمد کی فضیلت کو تم اپنے طور پر سمجھتے ہو، اور تم سمجھتے ہو یہ بہت بڑی بات ہے. اس سے بڑی بات یہ ہے، اب سنیے، اس سے بڑی بات یہ ہے کہ خدا نے تمہیں ہم سے متمسک رکھا، اور تمسک کا تمہارے یہ عالم ہے کہ جب قیامت کے دن دنیا والے اپنے اپنے اماموں کے ناموں کے ساتھ پکارے جائیں گے، تم آل محمد کے ساتھ آ رہے ہوگے. اب آپ سمجھے؟ یعنی اگر اس میں سے اس آیت کی توضیح میں تفسیر کا لفظ استعمال نہیں کر رہا ہوں، اگر اس کی توضیح سے امام کو نکال دیجئے بیچ سے، کیا رہ گئی آیت؟ کون بتائے گا مجھے؟ ذالک هو الفضل الکبیر، یہ تو بہت بڑا فضل ہے. ظاہر ہے کہ رونا لازم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار کیا تیرا احسان ہے، کیا تیرا احسان ہے کہ ایک گھرانے کو تو نے اس طرح سے رکھا. نہیں، دیکھیے یہ عجیب بات ہے، یہ بڑی اہم بات ہے، اس کو سمجھیے اور اپنے مقام کو جانیے. بس میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، آپ کا مقام کیا ہے؟ آپ کا مقام از روح آیہ سورہ فاتر یہ ہے کہ اگر پورا ایمان ہے اس بات پر کہ ہاں کتاب کے وارث یہ ہیں، بہت غور سے سنیے، کتاب کے وارث یہ ہیں، اصل کتاب کے وارث یہ ہیں، تو ایک بات کو یاد رکھیں کہ اس کے اندر وعدہ پنہا ہے اس آیت میں، اور وہ پنہا وعدہ یہ ہے کہ دیکھو کہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ فضیلت ہے آل محمد کی، اس سے بڑھ کے اپنی فضیلت کو تلاش کرو. اور تمہاری فضیلت یہ ہے کہ جاتے ہوئے جو رسول خدا کہہ گئے تھے کہ دیکھو دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب اور اطرت، دونوں کو نہ چھوڑنا، ملا کے، یعنی تمسک باقی رکھنا، متمسک رہنا. وہ 11 ہجری کی حدیث
یہ 260 ہجری کا معاملہ، اور گفتگو یہ ہو رہی ہے کہ یعنی 250 برس میں اگر تھامے ہو، وہاں کہنے والے جد نے کہا دونوں ساتھ ساتھ، اور دیکھو یاد رکھو کتاب اور اطرت ساتھ ساتھ ہیں۔ یقیناً امام حسن عسکری نے اس قول کو حتی یرد علی الحوض کی منزل کو کھول کے رکھ دیا کہ تم حوض پہ آؤ گے نا تو ایسے آؤ گے کہ جب پکارا جائے گا، بلایا جائے گا تمہیں، تو تم آل محمد کے ساتھ آ رہے ہوگے، ابو ہاشم جعفری۔ تو اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ اگر آپ سے میں کہوں شب 8 میں بیٹھے ہیں نا، کیا کرنا ہے آپ کو؟ اس آیت کو سن کے چلے جانا ہے؟ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ایمان کو اور پختہ کر دیجئے، اس ایمان کو اور محکم کر دیجئے، اس ایمان کو اور مضبوط کر دیجئے، اس لیے کہ ہمیشہ یاد رکھیے گارنٹیڈ ریزلٹس دیتا ہے یہ گھرانہ، اسپیکولیشن نہیں ہے۔ میری بات کو بہت سنیے، یہ کسی پروبیبلٹی کا نتیجہ نہیں ہے، ممکن ہے ممکن نہیں ہے، ہوگا ہو سکتا ہے شاید کہ نہیں، تمسک کو باقی رکھو ہمارے ساتھ۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اگر متمسک ہو تو یہ تمہاری فضیلت تو اور بڑھ گئی۔ یعنی آیت میں گنجائش ہے یا نہیں ہے مجھے نہیں معلوم، آیت میں تو مختصر کہہ رہا ہے، آیت تو کہہ رہا ہے یہ میانہ رو ہیں۔ میانہ رو کے معنی یہ ہوتے ہیں جو کبھی ادھر کبھی ادھر ذرا گھبراتے ہیں، لیکن وہاں پہ اگر یہ کہہ دیا کہ دل سے اگر دل سے اقرار کر لیا امام کا، اپنے امامت کا، تو یاد رکھو یہیں نزدیک امام بھی ہے، اور جب آیت میں نزدیک امام ہے اور فضل کبیر ہے تو گھبرانا نہیں کبھی۔ اب صرف تمہارا کام یہ ہے کہ جو تمہارا چلن ہے، جو تمہارا طریقہ ہے، اس میں لگن کو پیش نظر رکھو۔ یعنی لگن کا مطلب یہ وہ لگاؤ کا مطلب کیا ہے؟ وہ تعلق خاطر کا مطلب کیا ہے؟ وہ ربط باطن، یعنی وہ صبح ہو یا شام ہو، دن ہو کہ رات ہو، موسم سرد ہو کہ گرم ہو، ان کا ساتھ کبھی نہ چھوڑنا، اور ان کے ساتھ کو اس طرح سے ساتھ رہنا ان کے کہ پھر قیامت میں انہی کے ساتھ پکارے جاؤ۔ یہ ہماری زندگی ہے، یہ ہماری زندگی عزیزو، ہماری زندگی سے زیادہ نہیں ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں معلوم کیا گنجائشیں ہیں، میرے پاس اگر کوئی اگر میرے پاس یہ وعدہ کر رہا ہے کہ ہم اور تم ساتھ ہوں گے، تو مجھے بتائیے نتیجہ لینے کے لیے میں اس دن کا انتظار کروں گا؟ نہیں، میں تو آج سے اپنے عمل کو دیکھوں گا، میں تو آج سے اپنے عمل کی درستگی کو دیکھوں گا۔ بچوں سے کیا کہنا ہے؟ بچوں سے یہی کہنا ہے آنے والے کل کی خبر نہیں ہے، مگر جس دن جی رہے ہو، جس لمحے موجود میں جی رہے ہو، ہر آن یہ کوشش کرو کہ تمہارا فعل، تمہارا عمل گواہ بن جائے تمسک اہل بیت کے تعلق سے۔ تمہارا عمل کیا سمجھتے ہیں آپ؟ کیا ہوتا ہے عمل ایک بچے کی زندگی میں؟ کیا ہوتا ہے ایک عمل نوجوان کی زندگی میں؟ کھانا پینا، سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، مر جانا؟ نہیں۔ اگر زندگی ہے اور زندگی یہ کہتی ہے کہ ہاں تعلیم ہے، تو اس تعلیم میں ایک گوشہ رکھو محمد و آل محمد کے لیے۔ اگر کہیں اجرتی طور پر مزدوری کرتے ہو، مزدوری، تو اس میں ایک گنجائش رکھو اس گھرانے کے لیے کہ جہاں دل مطمئن ہو جائے کہ ہاں تمسک ہے، تمسک۔ دیکھیے یہ تمسک کا مطلب یہ کسی لمحے آپ کے 24 ساعتوں میں، آپ کے 365 دنوں میں 2 مہینے 8 دن تمسک کے نہیں ہے خالی کہ کل آپ نے وائنڈ اپ کر کے جیسے علم آپ بڑھا دیتے ہیں، جیسے فرش آپ اٹھا دیتے ہیں، ویسے آپ یہ کہیں تعلق بھی اٹھا دیجئے اگلے سال دیکھیں گے۔ یہ بچے تو والی کیفیت نہیں، آپ سمجھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے شعراء نے گفتگو میں اس لفظ کو استعمال کیا ہوگا، مگر وہ شعری سخن کو ایک طرف رکھ کے دیکھیے،
کہ کیسے کوئی کسی کا ساتھ دیتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اپنی زندگی میں وہ تعلق رکھیے کہ جس تعلق میں کسی بھی قسم کی کوئی رکاوٹ یا خلل پیدا نہ ہو. یعنی 9 ربیع الاول کا دن بھی آپ کی زندگی میں ایسے ہی ہو جیسے کہ کسی 7 ربیع الاول کی صبح تھی. فرق صرف یہ ہو کہ عقل نے کہا وہاں کے غم کی طرف بڑھ جاؤ، یہاں عقل کہے کہ خوشی کے دامن میں آ جاؤ. لیکن عقل کو معیار بناؤ. جب عقل معیار بنتی ہے تو پھر وہ عقل کی عید کہلاتی ہے. یہ جملہ یاد رکھیں گے آپ. عقل کی عید ہوتی ہے. یہ آپ کو مسلمانوں میں یہ سلیقہ نہیں ملے گا. آپ کو معلوم، اگر آپ اس سے آج جا کے پوچھیں کہ یہ عقل کی عید کیا ہوتی ہے، وہ کہیں گے کیا کہہ رہے ہیں، ہمارے پاس عید الاضحیٰ ہے، ہمارے پاس عید الفطر ہے. وہ ختم ہو گیا. عقل کی عید وہاں ہوتی ہے کہ جہاں انسان یہ کہے کہ غدیر بھی کوئی دن تھا، مباہلہ بھی کوئی دن تھا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ عقل کی عید وہاں ہوتی ہے کہ جہاں توحید پر کوئی گواہ بن رہا ہو، ولایت کا کوئی مظہر بن رہا ہو. تب کہیں جا کے آپ یہ کہیں گے کہ عقل کی عید ہو رہی ہے. جب وہاں عید ہے تو یہ جب آپ زندگی میں 9 ربیع الاولیٰ کا دن لائیں گے تو وہاں پہ خرافات نہیں، مغلظات نہیں، ہمارا تعلق ہی نہیں ہے. اس لیے آ جائیے گفتگو کرنا چاہتے ہیں. کیا غم کی منزل میں ہم نے کسی غیر کو یاد کیا ہے؟ دنیا کی تو پوری کوشش تھی نا یکم محرم کو کسی طرح سے ایک نام کا اور اضافہ کر دیا جائے. کیا غم کی منزل میں آپ نے کسی نام کو اٹھایا؟ نہیں. آپ نے کہا کوئی غم اس قابل ہی نہیں ہے جو غم حسین ہے. دولت ہے غم حسین. حسین کا غم دولت ہے، دولت بے بہا. تو اگر آپ نے یکم محرم کو کسی ایسے ویسے کے نام کو آپ نے کوئی اہمیت نہ دی ہو تو 9 ربیع الاول کو میں اسی کے سلسلے میں آنے والے اس امام کو جو قیامت تک کے لیے امام بن رہا ہے کسی اور کا نام دوں، شامل کروں؟ کیا خیال ہے؟ کل کی شب آئے گی، ذرا کہیے نا عہد امامت تا قیامت. ایک عنوان رکھ کے گفتگو کریں. اب جو عہد امامت ہے تا قیامت ہے، عنوان رکھ دیجئے. اب دیکھیے، لطف لیجئے اس عہد کا بھی کہ جس میں ہم جی رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا کوئی والی وارث ہے، ہمارا کوئی پوچھنے والا ہے. پوری دنیا ایک طرف ہے، پوچھنے والا کوئی نہیں. ہوں گے کوئی امام ابو حنیفہ، اب نہیں پوچھتے. ہوں گے کوئی امام شافعی، اب نہیں پوچھتے. ہوں گے امام مالک، اب نہیں پوچھتے. اور ہوں گے احمد ابن حنبل، پوچھتے نہیں. یہاں ایک جائے تو دوسرا آمادہ ہو جائے، دوسرا جائے تو تیسرا آمادہ ہو جائے. کیفیت یہ کہ آپ کہیں کوئی زمانہ ایسا ہوتا ہی نہیں ہے جس میں یہ ہمیں تنہا چھوڑ دیں. کتنی فکر ہے ہماری، آپ کو معلوم ہے کتنی فکر ہے ہماری. تو جب ان کو اتنی فکر ہے تو ان کی خدمت میں سلام تو بھیجیں گے نا اپنا. السلام علیکہ یا ولی اللہ تو کہیں گے نا. السلام علیکہ یا حجت اللہ خالصتہ تو کہیں گے نا. السلام علیکہ یا امام المومنین تو کہیں گے نا. السلام علیکہ یا وارث النبیین تو کہیں گے نا. السلام علیکہ یا حجت رب العالمین تو کہیں گے نا. اس امام کو آپ نہیں پڑھ کے آئے کیا؟ آج کی زیارت جمعرات منسوب ہے امام حسن عسکری علیہ السلام سے. بآواز بلند صلوات پڑھ دیجیے. کہ جب کہتے ہیں یعنی اس کو نقل کیا ہے ہمارے پاس نقل کیا سید ابن طاؤس نے جمال الاسبوع میں. فرماتے ہیں کہ روایت کو لے رہا ہوں ابن بابویہ سے، اور ابن بابویہ کی روایت نقل کر رہے ہیں کس سے؟ صقر ابن ابی دلف سے.
اور فرماتے ہیں کہ امام دہم کی بارگاہ میں جبکہ دور ہے متوکل کا کہ وزٹیشن الاؤڈ نہیں ہے، قید ہے، قید، مگر کہتے ہیں جا کے صقر ابن ابی دلف کہ میں حاجب اور دربان کے پاس جا کے بیٹھ گیا، اور نیت یہ ہے کہ امام سے آج ملاقات کرنی ہے۔ کچھ دیر نہ گزری تھی، متوکل کے حاجب یا دربان نے کہا کاہے کے لیے آیا؟ کہا آپ سے ملاقات کے لیے آیا تھا۔ کہا دل کی بات کہہ، تو کہہ تو رہا ہے کہ مجھ سے ملاقات کے لیے آیا، مگر نہیں، تو اپنے مولا سے ملنے آیا ہے۔ کس کے پاس بیٹھ گیا؟ جس کو کہتے ہیں نا زندان بان، جس کی قید میں امام ہے، وہاں جا کے بیٹھ گیا۔ دل کہیں اور ہے، زبان پہ کچھ اور ہے، تو وہاں اس حاجب نے، دربان نے، زندان بان نے، وہ کہ جو پوری طرح سے سمجھیے کہ ویجیلنٹ ہے، اس کے پاس جا کے جب یہ کہا کہ آپ سے ملنے آیا، تو انہوں نے کہا نہیں سچ بتا کس سے ملنے آیا تھا؟ کہا آہستہ سے نزدیک آ کے اسی نے کہا اپنے مولا سے ملنے آیا ہے نا، قید میں ہے۔ تو اس نے کہا تو نے دل کی بات کہا۔ کہا تو یہ سن لے کہ تو ملنے آیا، میں بھی دل سے انہی کا ہوں۔ پیسے کسی سے لے رہا ہے، کھا کسی سے رہا ہے، دے کوئی رہا ہے، کہتا ہے کہ دل سے تو میں بھی انہی کا ہوں، ہاں کچھ دیر توقف کر لے پھر تجھے جانے کی اجازت دوں گا۔ دروازہ کھولا تو راوی بیان کرتا ہے میں لرس کے رہ گیا۔ ایک قبر تھی جو کھدی ہوئی ہے، اس کے پاس ہی ایک چٹائی پہ بیٹھے ہوئے ہیں امام وقت، اور قدموں پہ جا کے گر گیا اور جا کے کہا مولا یہ کیا کیفیت ہے؟ کہا نہ گھبرا، نہ گھبرا، یہ قبر اپنی جگہ ہے، یقیناً اپنی جگہ ہے، مگر تو نہ گھبرا، ابھی میرا وقت نہیں آیا۔ اب دیکھیے عجیب عجیب باتیں ہیں۔ اور بھائی اتنا کہا کہ دیکھو ایک بات کو یاد رکھو، جو محبت ہم سے ہے اس محبت کو کم نہ ہونے دینا، اس محبت کو دل میں رکھنا، کم نہ ہونے دینا۔ اور پھر ایک چیز اور یہ کہہ کے کہ دیکھو یہ جو ایام ہوتے ہیں نا، جن دنوں میں تم زندگی گزارتے ہو، یاد رکھو اگر تم ان سے دشمنی کرو گے ان دنوں سے، تو یہ دن روز آخرت تم سے دشمنی کریں گے۔ اور یہ جو ایام ہے نا، اس سے مراد ہم آل محمد ہیں، ہم، یوم، یوم کی جمع ایام، اور اس کے بعد وہاں پر اس کو بتایا کون سا دن کس ذات والا صفات سے منسوب ہے، اور اس کے بعد ایک دن کی طرف متوجہ کر کے کہا یہ جو جمعرات کا دن ہے نا، یہ میرے بیٹے سے منسوب دن ہے، امام یازدہم منسوب ہے، جمعہ کا دن اس کے فرزند سے منسوب ہے، حضرت حجت۔ اور ایک مرتبہ جب یہ کہا تو کہا کہ ان دنوں میں زیارت بجا لاؤ، ان کی زیارت بجا لاؤ، یعنی زیارت بجا لانے کا یہاں مطلب کیا ہے؟ زیارت پڑھو۔ زیارت پڑھنے سے آپ کا فاصلہ ختم ہو جاتا ہے۔ کہیں ذہن میں نہ آئے کہ یہ گھر میں بیٹھ کے زیارت پڑھ رہا ہوں اس سے کیا ہوگا، نہیں، یہ زیارت ہی تو آپ کو ظاہر بنا رہی ہے۔ جس نے زیارت پڑھی وہ ظاہر ہو گیا، جس کو آپ زوار کہتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا اس میں حکمت بھی عجیب ہے۔ ایک زیارت دنیا سمجھ رہی ہے جا کے ہو رہی ہے، ایک زیارت وہ ہو رہی ہے آپ بلا کے کر رہے ہیں۔ یہ اپنا مقام دیکھا، اپنی فضیلت پہ نظر ہے، کوئی کر سکتا ہے، کسی کی مجال ہے، یہ کسی کی مجال ہے۔ دنیا کہہ رہی ہے کہ صاحب یہ جا رہے ہیں، دنیا سے کو یہ تو ایک رخ دیکھا ہے، بلاتے بھی ہیں ہم ان کو، ہم اپنے پاس بلاتے بھی ہیں۔ کیسے بلاتے ہو؟ زیارت پڑھ کے بلاتے ہیں۔ زیارت کے معنی سلام بھیجتے ہیں۔ سلام کا مطلب یہ ہے کہ سلامتی کے عین مطابق ہم قرار دیتے ہیں، اور سلامتی کسی مردے کے لیے نہیں ہے، زندہ کے لیے سلامتی۔ یہ اگر بچوں کو بتایا جائے، مفاتیح الجنان جب کھولیں، اب اگر طاق پہ بند کر کے اس کو رکھ دیا گیا ہے تو اس کو نکال لیجئے، اسی بہانے نکالو، دیکھو تو صحیح
کہ زیارت کا مطلب کیا ہے؟ زیارت کیا چیز ہے آپ کو معلوم ہے؟ زیارت کا مطلب ہے سینہ کھول کے کسی سے ملنا. لغت کی تعریف ہے، یہ تو کچھ اور تو نہیں کہہ رہا ہوں. یعنی یہ حصہ آپ نے کھول دیا اور کسی سے آپ مل لیے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے مصافحہ زیارت نہیں ہے، شیک ہینڈ زیارت نہیں ہے. کہیں ذہن میں ہی نہ شیک ہینڈ زیارت نہیں ہے، سینے سے سینہ ملا دینا زیارت ہے. وہ جو جا کے زری سے آپ سینہ ملاتے ہیں نا، وہی تو ہے زیارت. آپ سمجھ رہے ہیں کسی سونے کی جالی یا چاندی کی جالی سے آپ کا سینہ جا کے مل گیا؟ نہیں. استقبال کرنے والے نے مناسب ہی ہے سمجھا اس طرح سے ملاقات ہو جائے تو ہو گئی ملاقات آپ کی. اب کبھی وہاں جا کے اور کبھی نہ جا سکے، نہیں کبھی نہیں، ارے کبھی بھی نہ جا سکے. انیس کون سا گئے زیارت پہ؟ بلا بلا کے ملتے رہے، بلا بلا کے ملتے رہے. کتنا بلایا ہوگا کہ کلام میں تاثیر پیدا ہو گئی، کلام میں اثر پیدا ہو گیا. معلوم یہ ہوا کہ جو کہہ دیا وہ برحق ہو گیا. یہی کیفیت آپ کی ہے. مگر کیا چاہیے؟ آپ کہیں گے اخلاص عمل. اور وہ اخلاص کیا ہے؟ اخلاص یہ ایک دفعہ ان کے ہو گئے نا، پھر کسی اور کے نہ ہونا، پھر کسی اور کے نہیں ہونا. کبھی ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ آج ان کے تو کل دیکھتے ہیں وہ. نہیں، یہی ہیں. ان کے رہو، ان کے ہو رہو، نہیں ان کے مر رہو. ان کے ایسے ہو رہو کہ ان کے لیے مر رہو. گھبرانا نہیں ہے. کون آئے گا اور کون آیا؟ ارے بھائی سال وہی ہے. کون سا؟ 874 AD. بایزید بسطامی مر رہا ہے اسی سال جو سال شہادت امام یزدہم ہے. میں نے تو یاد دلا دیا یہ نام. دنیا میں کس کو نام یاد ہے کہ آج یہ کہے کہ یہ سال ہے، یہی تاریخ ہے، یہی سلسلہ ہے؟ نہیں، کچھ بھی نہیں، کوئی نہیں بتا سکتا. اور کہتے ہیں کہ صوفی، اور کہتے ہیں کہ فنا فی اللہ کی منزل پہ، کوئی کہہ رہے ہیں کہ نقشبندی سلسلے کے موجد، یعنی تصوف میں بلند ترین مقام بایزید بسطامی کا وہی عین سال رحلت ہے. یعنی جس کو آپ کہتے ہیں نا 260، انگریزی میں آ جائیں گے تو کہیں گے 874. یہ ہے. کتنوں کو یاد ہے بایزید؟ کتنوں کو یاد ہے کہ جس کے لیے دنیا نہیں معلوم کتابوں کی کتابیں بھری ہوئی ہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ذالک هو الفضل الکبیر کی منزل پہ تو بایزید بسطامی نہیں ہے نا. ثم اورثنا الکتاب کی منزل پہ تو بایزید بسطامی نہیں ہے نا. سابقم بالخیرات باذن اللہ کی منزل پہ تو بایزید بسطامی نہیں ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ بھی دنیا کہتی رہے فرق نہیں پڑتا. آپ سمجھ رہے ہیں سرمن راہ، آپ سمجھ رہے ہیں گھر میں مقید کر دیا، کبھی آپ یہ سمجھ رہے ہیں قید خانے میں رکھ دیا، کبھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ محبوس کر دیا. سب کچھ کرنے کے بعد قیامت تک کے لیے ان کی آواز بھی آ رہی ہے، ان کی صدا بھی آ رہی ہے، ان کا پیغام بھی آ رہا ہے. کوئی آئے مگر کوئی باقی تو نہ رہ سکا. میں نے ایک ہی سال کی 2 شخصیتوں کا تذکرہ کر دیا. جا کے آج نقشبندیوں کو جھنجھوڑ کے کہیے بایزید بسطامی، وہ کہیں گے کیا بات کر رہے ہو؟ یہاں اپنے لیے وقت نہیں ہے. میں عرض کر رہا ہوں یہاں وقت نہیں ہے. یہ عجیب معجزہ ہے آپ کی زندگیوں میں. آپ کی زندگیوں میں کبھی آپ اس اعجاز کو تو دیکھیں آپ کی زندگیوں میں کہ جہاں آپ کو اللہ نے اس قابل سمجھا کہ یہ تذکرہ آپ کے حوالے کیا ہے. اگر یہ تذکرہ آپ کے حوالے کیا ہے تو امانت میں خیانت نہ کرنا، امانت میں خیانت نہیں کرنا، دیانت کے ساتھ اس تذکرے کو آنے والی نسلوں میں منتقل کر دینا. بس میری تقریر اس سے زیادہ نہیں ہے. میں پیغام کی صورت چاہتا تھا کہ تقریر ہو جائے. اور نوجوان جہاں بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے کہ آج کی شب لے کے آپ تابوت کی زیارت بھی کریں گے، آپ ماتم بھی کریں گے. کھل کے ماتم کیجئے، خوب ماتم کیجئے، اور اس ماتم میں اپنے لیے توفیق کے پہلو کو تلاش کیجئے. اور کہیے اسی ذات والا صفات سے کہ ہمیں توفیق دے کہ جو کوتاہی رہ گئی نا، پھر وہ کوتاہی اگلے سال نہ رہے، اگلے سال یہ کوتاہی نہ رہے.
ہم چاہتے ہیں کہ آگے بڑھ جائیں تو سلام ہے اس پر جو اللہ کا ولی ہے. تقریر ختم کر رہا ہوں. ولی اللہ، ولی کس کو کہتے ہیں؟ ولی آپ کے لیے گارجین ہے، آپ کے لیے کیئر ٹیکر ہے، مگر جب اللہ کے تعلق سے ولی کا لفظ آ جائے، اللہ کا ولی ہے، اس کا مطلب اس کے اور ان کے درمیان پھر کوئی نہیں ہے. ولی اللہ کسی تیسرے کی گنجائش نہیں ہے. یہ علماء نے کہا جب آپ اس امام کی زیارت کرتے ہیں نا اور ولی اللہ کا لفظ آتا ہے تو وہاں کہتے ہیں پھر یہ امام اور خدا، ان کے درمیان تیسرے کی گنجائش نہیں ہے. اب میری مجال نہیں ہے، میں کسی کو بھی تیسرا نہیں سمجھتا. میں کہہ رہا ہوں بس یہ ہے حجت اللہ. اور کون؟ اللہ کی حجت خالص و اخلص. خالصتہ اس کے لیے خالص و اخلص. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ کہ کبھی نہ دین میں نہ عقیدے میں کوئی دخل پیدا ہوا ہو. ہر وقت وحدانیت کا اعلان کیا، تبھی تو خالص و اخلص ہیں. اور حجت ہیں اللہ کی حجت، اتھارٹی اوور دا مین کائنڈ. یہ ہے ترجمہ. یعنی اللہ کی حجت، موجود حجت انسانوں پر. اور اس کے بعد کون؟ ہاں ایک بات جو کہنے کی ضرورت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو سمجھنا بھی چاہیے. امام ہے. امام کس کے؟ اس امام نے واضح کر دیا. سلام ہے اس پر جو کون؟ امام المومنین. مسلمین نہیں، مومنین. یعنی اب اپنے ایمان کا امتحان لو کہ اس ایمان کو کتنی بلندی پہ لے جاؤں کہ جس کے نتیجے میں کہہ سکوں میں کہ یہ میرے امام ہیں. انہوں نے تو گنجائش پیدا کر دی آپ کے لیے کہ امام المومنین ہیں ہم. جیسے وارث النبیین، انبیاء کے وارث ہیں. اور انبیاء کے وارث ابھی فاتر سے آپ نے پڑھ لی نا آیت، ثم اورثنا الکتاب. یہ وراثت انبیاء ہے جو پہنچی ان تک. تو اب یاد رکھیے اگر یہ چیزیں آپ کے پاس آ جاتی ہیں تو پھر آپ کو گھبراہٹ نہیں ہوتی ہے کہتے ہوئے کہ مولا یہ آج کا دن ہے، ہوا یوم الخمیس، یہ جمعرات کا دن ہے، اور آج کے دن مولا انا ضیفتی بکا و مستجیرن بکا فی. اب دیکھیے یہ ہے آپ کا حق کہ آپ فرماتے ہیں کہ مولا آج آپ کی مہمانداری میں ہوں. مولا آج میں آپ کی مہمانداری میں ہوں. میں ہوں، میں یعنی سیلف کلیمنٹ. یہ سب کچھ میں نے کیا ہے، آپ کو مانتا ہوں. اب ظاہر ہے. اور مستجیرم بکفی، اور آج کے دن آپ کی پناہ میں ہوں. دن ہے جمعرات کا، تذکرہ ہے امام یازدہم کا. تو پھر کیا ہے؟ فَأَحْسِنْ ضِيَافَتِي وَإِجَارَتِي. تو مولا اب آپ سے میری تمنا یہ ہے کہ میری بہترین مہمانداری کر دیجئے. نہیں، مجھے بہترین پناہ مہیا کر دیجئے. میں بے پناہ ہوں، زمانہ مجھے پناہ نہیں دیتا. دن آپ کے نام سے منسوب ہے اور ہر دن ہر ایک کے نام سے منسوب ہے. کوئی دن کسی سے خالی نہیں ہے. یاد رکھیے کچھ ادعیہ کو پڑھنے کی ضرورت ہے. جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ معانی و مطالب و مفاہیم اور معارف کیا ہیں اس کے. اب جب آپ نے یہاں تک کہہ دیا تو پھر کچھ نہیں ہے. آپ پر درود ہے، آپ پر سلام ہے. صلوات اللہ علیک وعلی آل بیتک. آپ پر درود، آپ پر سلام اور آپ کے اہل بیت پر سلام. 260 ہجری میں گزرنے والے امام سے آپ گفتگو کر رہے ہیں. یعنی ایک حق آپ کا ہے بشرطے کہ آپ نے اپنے فرائض کو ادا کیا ہو. اور اگر آپ نے فرائض ادا کر لیے تو حق تو ثابت ہے. دنیا نہیں دلوائے گی یہ حق. بالکل آخری گفتگو
کسی کورٹ آف لا سے یہ حق نہیں ملے گا، یہ حق آپ خود لیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے فرائض کو ادا کر دیا، اور جب آپ نے فرائض کو ادا کر دیا ان کی طرف، تو اب حق، دعوی حق کی ضرورت نہیں ہے، حق تمہارے گھر کے دروازے پہ آ کے ندا دے گا کہ میں آ گیا۔ اور اسی طرح سے وہ آتے ہیں ہماری زندگی میں۔ تقریر ختم ہو گئی، تقریر ختم ہو گئی، زمانہ کس کا ہے؟ کہتے ہیں معتمد کا زمانہ ہے۔ کہاں سے ہوتا ہوا؟ متوکل سے ہوتا ہوا معتمد تک آیا۔ کیا تکلیف ہے؟ پریشانی کیا ہے؟ ایک آدمی جس کا نہ کوئی لشکر ہے، جس کا نہ کوئی عسکر ہے، جس کا نہ کوئی فوج ہے، جس کے نہ کسی قسم کا کوئی انٹینشن، قصد ہے کہ وہ لے لے حکومت کو، ورنہ تو خود اس کے اپنے قزان عمال یہ کہتے ہوئے پائے گئے کہ آج اگر خلافت بنی عباس سے نکلے تو سب سے بڑا کلیمنٹ جو ہے وہ امام یازدہم ہے، یہ کہیں اور خلافت نہیں جائے گی۔ اس سے کیا ہوا؟ ہاں یہ پتا چلا، دنیا کو یہ پتا چلا، شرافت ہے تو یہی ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ فضیلت ہے تو یہی ہے، سیانت ہے تو یہی ہے، سیادت ہے تو یہی ہے، عفت ہے تو یہی ہے، طہارت ہے تو یہی ہے، خلق ہے تو یہی ہے، بہترین خصلت ہے تو یہی ہے، سب کچھ یہی ہے۔ اور اگر سب کچھ یہی ہے تو پھر کیوں نہیں خلافت ان کو ملتی؟ فقط دشمنی، اور اتنی دشمنی کہ جس کو ناصبیت کہا گیا۔ اب معلوم ہے ناصبیت، احمد رضا خان بریلوی نے کہا ناصبیت کے معنی فقط آل محمد سے دشمنی نہیں، بلکہ جو محبان آل محمد ہیں ان سے بھی دشمنی۔ یہ احمد رضا خان بریلوی۔ ابن تیمیہ نے تو اس میں اضافہ کر دیا، اس نے کہا ناصبیت کا مطلب تنہا آل محمد سے دشمنی نہیں ہے، محبان سے دشمنی نہیں ہے، بلکہ اپنے قول اور فعل سے جتنی تکلیف ان کو دی جا سکتی ہے وہ تکلیف دی جائے، اس کو ناصبیت کہتے ہیں۔ کتنی تکلیفوں سے گزرے ہوں گے، کس کس اذیت سے گزرے ہوں گے۔ تقریر ختم کر دی میں نے صرف اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار توفیق عطا کرے ہمیں کہ ہم ائمہ کی معرفت حاصل کر سکیں، توفیق ہمیں دے کہ جس طرح یہ چاہتے ہیں کہ ہم جس طرح سے وہ چاہتے ہیں کہ غم ہو تو ہم یوں ادا کریں، خوشی ہے تو ہم یوں اب پیش کر دیں، وہی توفیق کے ساتھ ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ ہمارے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تقریر ختم ہو گئی، ہاں قید خانہ نہ ہو۔ دنیا نے یہ کہا کہ نہیں گھر میں مقید کر دیے گئے تھے، تو گھر میں مقید کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قید خانہ نہیں ہوتا کیا؟ وہ بھی تو قید خانہ ہی ہوتا ہے نا، وہ بھی تو قید خانہ ہوتا ہے، اور قید خانہ ایسا قید خانہ ہے کہ جس میں محبوس ہیں، مجبور ہے۔ مگر یہ امام ایک عجیب امام ہے، دیکھیے یاد رکھیے آپ کے پاس جتنی تاریخ کی کتابیں، ذرا سا جا کے ملاحظہ فرمائیے کہ اگر کوئی آنے والا آیا ہے گو کہ قید میں ہے، مگر اعجاز خداوندی سے جا کے ملاقاتیں کی ہیں۔ امام حسن عسکری کے تعلق سے بات کر رہا ہوں۔ اور دوسرا کام مسلسل خطوط پہ خطوط لکھنا، یہ ایک اہم ترین کام ہے اس امام کا۔ یعنی آپ کو کیا مثال دوں؟ آپ کو علی ابن بابوہ قمی کے نام پہ خط ہے کہ جہاں پہ آپ یہ کہیں کہ وہاں گفتگو کرتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ دیکھو یاد رکھو ابن بابوہ یعنی شیخ صدوق کے والد، کہ یاد رکھو اب وہ زمانہ آ رہا ہے کہ ہمارے چاہنے والوں اور ہمارے ماننے والوں کو صرف ایک بات کہنا کہ صبر کریں۔ یہ 11ویں امام کی یعنی تحریر میں شیخ صدوق کے پدر گرامی کو لکھتے ہوئے کہتے ہیں، یہ توصیہ ہے، توصیہ کہ اب مومنین سے کہو کہ صبر اختیار کریں، صبر اب قیامت تک کا صبر ہے۔ اس امام نے اگر کہہ دیا نا صبر کرنا ہے تو صبر کرنا ہے۔ کوئی اپنے پاس ایسی فکر لے کے انقلابی نہ آ جائے
کہ جس کے نتیجے میں کوئی یہ کہے کہ کوئی ہم ایک بات کر رہے ہیں. نہیں، امام کے سامنے کسی کا قول ہی نہیں ہے. کہو، کہہ دیا، شیخ سے کہہ دیا، کہو، ان سے کہو اب صبر کرنا ہے اور انتظار کرنا ہے میرے بیٹے کا. یہ دو باتیں کر کے چلے گئے اور وہاں مسلسل خطوط پہ خطوط، اتنے خطوط لکھے کہ ابو الادیان کو بلا لیا. خادم ہے. دیکھیے 3 نام یاد رکھیں گے. سیق الکنیز ہے، عقید غلام ہے، اور ابو الادیان خادم ہے. بلایا اور بلانے کے بعد یہ کہا کہ ابو الادیان میرے خطوط ہیں یہ، اور اہل یمن کے تعلق سے یہ خطوط ہیں، لے جاؤ اور ہمارے خطوط کو پہنچا دو. مگر ایک بات یاد رکھو ابو الادیان، 15 روز کے بعد تمہاری واپسی ہوگی. ہم تمہیں جیتے ہوئے نہیں ملیں گے. 15 دن. مولا یہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ کہا میں زندہ نہیں ملوں گا تمہیں. ابو الادیان جب تم اس محلے میں آؤ گے نا تو میرے گھر سے تمہیں رونے کی آوازیں آئیں گی، میرے گھر سے گریے کی آواز آئے گی، میرے گھر سے بکا کی آواز آئے گی. نوحہ اور ماتم میرے گھر میں برپا ہوگا. ابو الادیان دیکھو اپنی ذمہ داری کو پورا کرو، جاؤ. اور یہاں ایک صبح آئی اور وہ عجیب صبح تھی. زہر تو معتمد دے چکا تھا، زہر کے اثرات نمایاں ہو رہے تھے، نمایاں ہو رہے تھے، اور اس حد تک نمایاں ہوئے کہ ایک مرتبہ تجدید وضو کی منزل پہ امام آیا، اور جب وضو کی تجدید پہ آئے تو کچھ نہیں، کہتے ہیں ایک منزل اور آگے کی طرف کہ سیق الکنیز، عقید، غلام. اب یہ دیکھیں کہ وہ امام کہ جو کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے وہ اپنے بستر پہ نماز پڑھ رہا. رومال کو بچھا دیا گیا، نماز کے لیے امام آمادہ ہوئے. میرے مولا کہتے ہیں کہ نماز کی ادائیگی ہوئی. ایک لیوان، ایک کوزہ آب کا منگوایا اور دہن اقدس کو کوزے سے لگایا. یہ عجیب کیفیت ہے کہ وہاں پہ غلام اور کنیز دونوں یہ کہیں کہ کچھ نہیں، آخر وقت کچھ نہیں، اپنے بیٹے کو آواز دی اور بیٹے کو پکارا. کہتے ہیں کہ یہ وہ منزل تھی کہ جس کے لیے دنیا حیران ہے کہ مقید ہے، قید میں ہے، حبس میں رکھا گیا ہے. مگر آپ کو دیکھیے سلسلہ، میں کہتا ہوں غریب الغربا کا ہے. وہ رضا، یہ ابن رضا، وہاں پہ ابو سلط ہروی بیٹھ گئے اور ایک بچہ آیا جو تقی جواد تھا. ایک مرتبہ دوڑ کے باپ سے لپٹ گیا، گو کے پوچھتے رہے ابو سلط ہروی آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ بس کہا میں اپنے باپ کا بیٹا ہوں اور خدا نے چاہا کہ میں اس طرح سے آ جاؤں. آ کے باپ سے لپٹ گئے. کہتے ہیں بھائی نہیں، یہی کیفیت تھی. دم نکل گیا، بچہ لپٹ گیا. ابو الادیان کہتا ہے کہ میں آیا، میں نے دیکھا کہ گریا ہے، رونا ہے، غم گساری ہے، ماتمداری ہے، نوحہ ہے، سرکوبی ہے، سینے کو پیٹا جا رہا ہے. اور اب جو میں نے آ کے دیکھا، گھر میں دیکھا تو دیکھا کہ وہاں پہ تجہیز ہو چکی، تکفین بھی ہو چکی، کفن بھی پہنا دیا گیا. اب ایک مرتبہ جب آمادہ ہوئے کہ نماز ہو، چاہتا تھا بھائی کسی طرح سے آگے بڑھ کے نماز کو ادا کرے. ایک عدد 5 برس کی عمر کا بچہ کہیں سے آیا، گھسیٹ کے دامن کو پیچھے کیا اور
یہ کہہ کے نماز کے لیے کھڑا ہوا، معصوم کی نماز معصوم ہی پڑھا، معصوم کی نماز معصوم ہی پڑھاتا ہے۔ مولا آپ کی نماز ہوئی، آپ کی نماز پڑھائی گئی، بچہ 5 برس کا تھا، نماز پڑھانے والا بچہ تھا۔ آپ کو معلوم ہے، دنیا جانتی ہے، تجہیز بھی ہے، تکفین بھی ہے، علماء نے کہا ہے اس سے بڑا جنازہ نہیں دیکھا۔ اتنے افراد تھے، پدر بزرگوار کے پہلو میں جا کے دفن کر دیا۔ مولا شب 8 ہے، مگر مولا میں بھی مجبور ہوں، مولا میں بھی محروم ہوں، مگر مولا میں بھی غمخوار ہوں، اور میں آپ کے غم میں ہوں۔ آپ کا غم کیا ہے؟ آپ کا غم وہی غم ہے جو ہم سب کا غم ہے، ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین۔ اور کیسے ہائے حسین؟ یہ ہائے حسین اس وقت کہ جب بیٹا تو بہت قریب ہے، مگر کوئی کہے جنازہ کہاں ہے؟ لاشے کو تو پامال کر دیا گیا ہے۔ کیسی تجہیز، کیسی تکفین، کہاں کی